یہی صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور الحمد کے بعد میں نے سنی برادران کی نمازیں حج کے مہینے میں رمضان میں، تو وہاں پر کعبے سے بھی آتے، سارے کہتے ہیں آمین الحمد کے بعد، لیکن ہم کہتے ہیں الحمدللہ. آمین بڑے اچھا لگتا ہے، میں بھی کہنے لگا تھا لیکن پھر میں رک گیا، اس وجہ سے کہ آمین وہ کہتے ہیں جو دعا کرتے ہیں. دعا اس چیز کے لیے کی جاتی ہے جو ملی نہیں ہوتی. آمین اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی صراط مستقیم ملا نہیں، دے دے. اور جن کو مل گیا ہو وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ. گھبرا لوگوں سے کلام. بس یہی بات ہے کہ ہمیں صراط مستقیم ملا ہے آل محمد کے وسیلہ سے. اور یہی یقین کے ساتھ حسین کے ساتھی کربلا میں آئے کہ انہیں پتا ہے کہ صراط مستقیم کا امام حسین ہے. جس کو حسین مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا. حسین سے ہٹ کر حج نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا اس امت کا کہ جب مولا 8 ذی الحج کو کعبے سے آ رہے تھے تو باقی لوگ کعبے میں کر کیا رہے تھے، کیونکہ حج تو ہوتا ہی معصوم کے ذریعہ سے. وقت کا امام کعبے کو چھوڑ کر آ رہا. بس عزادار حسین جیسے مجھے بانی مجلس کا حکم آیا میں چند جملے عرض کروں گا. سرکار علی نے دعا مانگی اور کہا پروردگار ایک ایسی بیٹی دے جو باپ کی زینت ہو. زینب باپ کی زینت. اب سیدہ کی شان وہی پہچانے گا جو علی کی معرفت کلی رکھے. ہمیں کیا پتا علی کیا ہے، تو ہمیں کیا پتا شان علی کیا ہے. لیکن روایتوں میں لکھا کہ یہ بی بی اتنی محترم تھی کہ جس طرح سیدہ پاک جو تھیں، کہتے ہیں کہ جب بھی بی بی سیدہ آتی رسول پاک کھڑے ہو جاتے. لیکن بی بی پاک جو ثانیہ زہرا ہیں ان کے لیے میں نے روایت پڑھی کہ کبھی مولا علی نے اپنی بیٹی کو بلوایا نہیں تھا. ایسے نہیں کہا تھا کہ جاؤ زینب کو بلا کر لے آؤ، ایسے نہیں. جب بھی کبھی کام ہوا علی بیٹی کے پاس خود چل کر گئے. اگر آپ تک میں پہنچا سکا بات کو، میں کھڑا اس لیے ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ مجلس میں معصوم ہوتے ہیں. اللہ بانی مجلس ماسٹر فقیر حسین صاحب، ان کے خانوادے کو، آپ سب کو، سجاد شاہ صاحب ہمارے ساتھ پیرس میں ہوتے ہیں، ان کے والد مغلہ چک والے سب کو، آپ ناظم ممبر، میرے برادر ذاکر اہل بیت، سب کی دعائیں مومنین کی ہماری قبول و منظور فرمائے. بیٹیاں بہنیں جو بھی یہاں پہ آئی، چند جملے مصائب کے تاکہ مصائب نہ پڑے جائیں تو مجلس مکمل نہیں ہوتے، اس لیے آپ کو چند جملے عرض کر رہا ہوں. اللہ ہماری جو ہے وہ اس معروضات ناقص گفتگو کو قبول و منظور فرمائے. نام تو لے لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا ہے علی اکبر، ہمیں کیا پتا کیا ہے سیدہ زینب. ہم تو اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں نا کیسا ہوگا. یہ تو کوئی علی سے پوچھے کہ زینب کیا ہے. میں نے روایتوں میں دیکھا کہ بی بی پاک اتنے بڑے پردے والی ہیں کہ آپ بابا کی زندگی میں کبھی بھی دن کے وقت میں باہر نکلی نہیں. حتیٰ کہ یہ روایت باقاعدہ کتاب میں پڑھی کہ جب سرکار حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی بی بی علی اصغر کی والدہ کے ساتھ، تو انہوں نے فضہ سے کہا تھا کہ حسین کی بہنیں ناراض ہیں، ملنے نہیں آئیں. تو لکھا کہ بی بی فضہ نے کہا حسین سے اس کی بہنیں کیسے ناراض ہو سکتی. تو کہا پھر مجھے ملنے کیوں نہیں آئیں. تو بی بی فضہ نے فرمایا تھا کہ وہ ہیں زہرا کی بیٹیاں، ان کا پردہ بڑا بلند ہے، ذرا اندھیرا ہونے دو پھر کمرے سے نکلیں گے. بی بی سیدہ زینب کی رخصتی بھی رات کو ہوئی تھی.
بی بی ام کلثوم کی رخصتی بھی رات کو ہوئی تھی، دن کے وقت نہیں نکلتی تھی. اسی لیے جب بی بی سیدہ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہوا تھا، حسن حسین عصر کے وقت گھر میں آئے ہیں، لیکن سیدہ زینب کب آئی ماں کے جنازے پر؟ جب رات کے وقت میں علی قبر کھود رہے تھے، دن کے وقت میں کوئی خبر نہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ یہ بھی رمضان کی تیسری رمضان کی رات ہے، شب ضربت والی رمضان. کوفہ میں رات کے وقت علی سیدہ کے دروازے تک گئے اور جا کر دق الباب کیا اور جا کر ایک جملہ کہا تھا، اور کہا، بیٹی نے دروازہ کھولا اور کہا، بابا لما جئت فی ھذہ ساعۃ اللیل، بابا علی رات کے اس وقت میں کیوں آ گئے؟ بیٹی باپ کو دیکھ کر نگاہیں جھکائے کھڑی ہے، اور بیٹی ایسی ہے کہ علی جیسا باپ نگاہیں جھکائے کھڑا. اور کہا، بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ کہا، بابا کیا کروں گی، وہی جو سیرت ماں ہے، قرآن پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں. تو میرے مولا علی نے کہا تھا، بیٹا آج کے بعد رات کے وقت عبادت سے کچھ وقت نکال کر صحن میں چلا کر. یہ میرے مولا نے کہا، رات کے وقت کہا. اللہ اکبر. اور عزادار حسین سیدہ حیران ہو گئی، بابا سے پوچھا تھا تو میرے مولا نے کہا، بیٹا تقدیر کمروں میں بیٹھنے والیوں کو ہمیشہ آرام سے نہیں رہنے دیتی، کبھی چلنا بھی پڑ جاتا ہے. اور اس روایت کو یزید کے راوی یعنی کوفہ والوں کا حمید بن مسلم نے بھی لکھا کہ جب روانگی ہونے لگی 28 صفر کی رات کو، تو ایک پکار آئی کہ پردہ دار ماریوں والا ناکہ قریب کیا گیا، اور کہا، اچانک حسین نشیز سے اٹھے اور اٹھ کر جلدی سے اندر چلے گئے. حسین کے پیچھے عباس گئے، سارے بنی ہاشم کے نوجوان. لکھا شیعہ روایتوں میں، لکھا امام حسین نے بی بی پاک کو یہ کبھی نہیں کہا، بہن زینب آؤ چلیں. لکھا مدینہ کی حویلی میں کتنی عورتیں کھڑی تھی مدینہ سے روانگی کے وقت، لیکن حسین نے بی بی کے دروازے پر دستک دی ہے، اور دستک دے کر یہ نہیں کہا کہ زینب آؤ چلیں، بلکہ یہ کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدتی و مولاتی زینب. بہن کی بارگاہ میں حسین نے 3 سلام کیے. کہا جب سلام کیے تب سیدہ کالے برقعے میں ملبوس بھائی کے سامنے دہلیز سے پاؤں باہر رکھا نہیں تھا کہ پیچھے 14 فٹ کے عباس امامے کو کھول کر لہراتے آ گئے اور آ کر کہا، الحجاب الحجاب. امام حسین نے عورتوں کو سمجھاتے ہوئے، جو باقی دیکھنے والے تیاری میں کھڑے تھے سفر کی، ان کے سامنے سیدہ کی شان سمجھاتے. امام نے پوچھا، عباس کیا کر رہے ہو؟ کہا، بھیا کچھ ملائکہ ادھر پرواز کر رہے تھے، میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میری سیدہ آ رہی ہے. اتنا بڑا پردہ ہے. اور اس روایت کو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حمید بن مسلم نے بھی لکھا اور ایک نے لکھا کہ سیدہ مدینہ کی حویلی سے چلی کس شان سے تھی؟ آگے آگے حسین، پیچھے امام سجاد، دائیں طرف علی اکبر، بائیں طرف قاسم، ساتھ اونو محمد، پیچھے ہاشمی جوان، اور سب سے پیچھے امامہ کھول کر عباس پردہ لیے ہوئے. لکھا جب دروازے کے باہر تک آئی، دہلیز پہ پاؤں رکھنے لگی، میرا 22 سالہ امام بیٹھ گیا، اور جہاں بی بی نے پاؤں رکھنا تھا اپنے ہاتھ رکھے. امام سجاد نے ہتھیلیوں پہ سیدہ زینب کے قدم لیے. 10 قدم چلی، بی بی پاؤں رکھتی، سجاد ہاتھ رکھتے، اور آخر جب اونٹ تک پہنچنے لگی 10 قدم چل کر، تو بی بی نے پلٹ کر بھائی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا تھا، کہا، بھیا حسین کتنی دور ناکہ کھڑا کر دیا، ابھی مجھے کتنی دور جانا ہے. بس عزادارو، تو امام حسین نے کہا تھا، زینب جب حسین کے ساتھ آئی ہو تو ابھی پتہ نہیں کتنی دور چلنا پڑے گا. بس عزادار حسین، مولا علی نے کہا تھا کہ بیٹی دو جو زینت بن جائے. مولا آپ کا رونا قبول کرے. آخری جملے سن لیں. روایت میں موجود کہ بی بی پاک جب مدینہ نانا کے روزے پہ آئی نا، تو لکھا بی بی اسی لباس میں تھی جو پچھلے سال 2 محرم کو پہنا تھا. بی بی نے پورے سال میں لباس نہیں بدلا گیا. جو 2 محرم کو پہنا تھا نا، علی کی بیٹی اسی لباس میں آئی تھی. اور لکھا عزادارو، بی بی سیدہ جب روزہ رسول پر اتری نا، تو زینب ننگے پاؤں تھی.
کیونکہ کربلا میں چادریں ہی نہیں جوتیاں بھی لوٹی گئی. علی کی بیٹی سارا سال جو بیٹھی رہی تھی نا قید خانے میں، خوراک کی کمی کی وجہ سے سیدہ زینب اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی کہ کسی سے پہچانی نہیں جا رہی تھی. کچھ لوگوں نے لکھا روایتوں کو کہ امام سجاد ضعیف ہو گئے، بی بی زینب ضعیف ہو گئی، لیکن یقین کرے کربلا ایسا تھا جس نے سارے بنی ہاشم کو بوڑھا کر دیا تھا. محمد حنفیہ بھی ضعیف ہو گئے تھے، عبداللہ بن جعفر طیار بھی ضعیف ہو گئے تھے، کوئی جوان رہا نہیں تھا خاندان. اور لکھا نانا کے روضہ کے پاس بی بی آئی نا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ بی بی سیدہ زینب نے نانا کے پاس آ کر ماں کی قبر بھی ساتھ رکھا، دونوں قبروں پہ ہاتھ رکھا اور بی بی نے اپنی مصیبت بیان کی. لکھا مدینے کی عورتیں تھی، رونا پڑا ہوا تھا، عورتیں چیخیں مار رہی تھی. تو سیدہ زینب نے روتے روتے کہا اے ماں، اللہ اکبر. آپ نے پہلے بھی مصائب سنے اور میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو ہمارے بزرگ علماء نے نقل کی، جعفر شوستری نے، مرشی نجفی نے. اللہ اکبر. لکھا بی بی نے قبر پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا اے میری ماں جنت کی سردار، اے میرے نانا تجھ پہ فرشتے درود کرتے ہیں. نانا میں وہ بیٹی ہوں جس کو بابا نے کہا تھا کہ علی کی زینت ہوگی. کہا جب نانا تو دنیا سے پردہ کر گیا میری ماں اکیلی رہ گئی تھی. اللہ اکبر. تو میری ماں کے پاس کوئی پرسہ دینے عورت نہیں آ رہی تھی اور میری ماں اکیلی روتی تھی. اور کہا میں 3 سال کی زینب ماں کے پاس گئی اور کہا ماں پہلے اپنا دکھ بابا کو بتاتی تھی نا، اب بابا نہیں رہے، زینب تو ہے، اپنا دکھ بیٹی کو بتا دے. اور ماں کے گلے لگ کر ماں کی، اللہ اکبر، اللہ ماں کے ساتھ جو ہے غم گساری کی ہے. اور بی بی کہتی ہے پھر کچھ دنوں بعد میری ماں چلی گئی اور میں نے دیکھا میرا بابا اپنا غم چھپاتا تھا، حسن حسین کے سامنے روتا نہیں تھا. لیکن ایک رات میں نانا کے روزے پہ آئی، دیکھا نانا کی قبر، ماں کی قبر کے سرہانے میرا بابا علی امامہ کھولنے بیٹھے روئے جا رہا تھا. میں آہستہ سے قریب آ گئی اور آ کر بابا کے شانے پہ ہاتھ رکھا. بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے دیکھا تو بابا نے حیرانی سے مجھے گلے لگا لیا. میں نے بابا کا پیار دیکھا نا تو ایک جملہ کہا بابا میں 3 سال کی ہوں، میں چھوٹی ہوں، ماں فاطمہ نہیں نہ رہی، پہلے آپ اپنا دکھ ماں کو بتاتے تھے. بابا بیٹی زینب تو ہے، اب اپنا دکھ بیٹی کو بتا لو. میں نے بابا کے ساتھ غم گساری کی اور پھر چند سال گزرے، میں بڑی ہو گئی تھی. پھر میں نے بابا کا جنازہ اٹھتے دیکھا اور جب بابا کو دفن کر کے حسن حسین کوفہ میں آئے تو میں نے پہلی مرتبہ اپنے دونوں جوان بھائیوں کو ایسے دیکھا جیسے 2 برس کا یتیم ہو گیا بچہ ہو. میں نے بھائیوں کی اتنی تنہائی نہیں دیکھی. لکھا سیدہ زینب اپنا کالا برقع لے کے کھڑی ہوئی، بھائیوں کو اپنے برقعے میں لیا. میرے بھائی حسن، میرے بھائی حسین، میں تم سے چھوٹی ہوں مگر میں بہن ہی نہیں، میں تمہاری ماں بھی ہوں، میں تمہارا نانا بھی ہوں، میں تمہارے بابا علی کی جانشین بھی ہوں. میرے ساتھ اپنا غم بتاؤ. اور عزادارو لکھتا ہے اللہ اکبر کہ پھر کچھ عرصہ کے بعد میرے بھائی حسن کا جنازہ گھر میں آ گیا اور جب میں بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی تھی میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا بھائی حسین اکیلا کھڑا ہے. میں نے کبھی حسین کو ایسے تنہا نہیں دیکھا تھا. بی بی پاک نے کہا کہ میں نے حسن کے تیر چھوڑے، حسین کو گلے لگایا، کہا حسین حسن چلا گیا نا، زینب تو ہے نا، زینب کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ لے. اور پھر کربلا تک کبھی علی اکبر کی ماں کی غم گساری، کبھی علی اصغر کی ماں کی غم گساری، کبھی حسین، کبھی شہیدوں کی اللہ اکبر بیواؤں کے ساتھ. اور کربلا سے شام تک کبھی سجاد کو سہارا دیا، کبھی باقر کو سہارا دیا. بی بی نے کہا دیکھو نانا کیسی صابرہ ہے تیری بیٹی، میں پتھر کھائے گھبرائی نہیں، میں دربار میں گئی تو لرزی نہیں، میں نے غیروں سے کلام کیا مگر اماموں کی چھاؤں بنی رہی. میں اپنے دونوں لال
के लिए पनाहगाह बनी रही, हर किसी को मैंने सहारा दिया। आज मेरी माँ मेरे नाना में आपके रोजे पे आ गई। इस बुढ़ापे में मैंने दुनिया के जुल्म सहे, मुझे ताजियाने मारे गए, मुझे पत्थर मारे गए, मुझे रस्सियां डालकर घसीटा गया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि जिसके कंधे पे सर रख के कहूं हाय मेरा कोई गम बताए। अरे मैं किसके सामने गम पेश करूं? अज़ादारों लिखा, बीबी रो रही थी, औरतें रो रही थी, सैयदा को गश आ गया, गश आया तो कब्र रसूल फट गई। लिखा ख्वाब में देखा मुहम्मद कमर तक बाहर आ गए, अपने दोनों हाथ आगे किए, अमामा खुला, आंखों में आंसू, इधर आ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तेरे सर पे बोसा लूं। इधर रसूल ने ये कहा, उधर सैयदा की आंख खुल गई, देखा नाना की कब्र है, माँ की कब्र है, मदीने की औरतें रो रही हैं। लिखा बीबी पाक ने जब ये देखा कि नाना के रोजे पर है तो एकदम कब्र पे हाथ रखा और एक जुमला कहा ना ना ना, मेरे सर का बोझा न लेना, मेरा सर फटा हुआ है, नाना मेरे सर से अभी भी खून